اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، اگر آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے، تو یہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ یوں سمجھیں کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسا راز دینے والے ہیں کہ آپ جب کبھی قرآن پڑھیں گے، آپ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ آج ہم آپ کو اہم ترین دو الفاظ بتائیں گے قرآن کریم کے اندر جو پڑھنے کے لیے استعمال ہوئے۔ عام طور پر ہم پڑھنے کے لیے دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ ہے اقرا اور دوسرا لفظ ہے تلاوہ۔ قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے؟ عمومی طور پر ہمارے ہاں تلاوت بھی پڑھنے کو کہتے ہیں اور اقرا بھی پڑھنے کو کہتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس سے ہٹ کر پھر ہم اس موضوع پر بھی جائیں گے کہ اس لفظ کا قرآن کریم کی تنزیل میں پہلے مقام پر آنا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ یہ پہلی کنورسیشن ہے، تو اس کنورسیشن میں اس لفظ کا یہاں اس مقام پر آنا کیا اہمیت رکھتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی آگے چل کے۔ لیکن پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تلاوہ اور اقرا ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ تلاوہ کسے کہتے ہیں۔ تے لام واو کے مادے پر لفظ ہے تلو، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا عام عمومی طور پر جو اس کے تراجم کیے گئے ہیں یا جو اس کے مفاہیم لیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کا کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، ترتیب وار کسی چیز کا چلتے چلے جانا، کسی ایک سمت کی طرف، کسی ایک لے کی طرف یوں چلتے چلے جانا، بہتے چلے جانا، یہ تل ہے۔ تو تلاوہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے پڑھنے کو۔ اب دوسرا لفظ ہے اقرا۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن کریم کی پہلی آیت میں جہاں اگر صرف محض پڑھنے کی بات ہے تو وہاں پر لفظ آ جاتا تلاوہ، اتلو، جس طرح دوسرے مقام پر آیا ہے پڑھو۔ تو یہ کیا بات ہے کہ یہاں پہ لفظ آیا ہے اقرا؟ اب اس لفظ کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آپ جب کبھی قرآن پڑھیں تو آپ نے قرآن کو اقرا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، اقرا کے لفظ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقرا کے لفظ کی طرف بڑھنے سے پہلے دو حروف آپ دیکھیے، قاف اور را۔ قرآن کریم میں اور عام عمومی عربوں کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قر کہتے ہیں، قر، قاف رے، قر کہتے ہیں کسی چیز کا جمع ہونا، اکٹھا ہونا، ملنا۔ قر کیسے؟ قریب کسی چیز کا اکٹھا ہونا، قرین کسی چیز کا اکٹھا ہونا، قریہ کسی چیز کا اکٹھا ہونا۔ قریش، مختلف لوگ رہ رہے تھے مختلف مقامات پر، پھر وہ اکٹھے ہوئے، قریش۔ قرش پیسے کو بھی کہا جاتا ہے، جمع ہونا، قرش جمع ہونا۔ تو قریش مختلف مقامات سے آئے ہوئے لوگ جو ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ سب سے اہم ترین لفظ قرآن، زمانے جس میں اکٹھے ہیں، قر ہے، جمع ہوئے ہیں، تقارن ہے زمانوں کا، ماضی حال مستقبل۔ تو یہ زمانوں کا جو تقارن ہے یہ ہے قرآن، تو اس میں قر کا لفظ استعمال۔ تو اب آپ اقرا کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جب قر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کے تجمع، کسی چیز کے اکٹھے ہونے میں اور ملنے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب جب یہ لفظ آیا ہے اقرا، تو عام طور پہ جب ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ریڈنگ اینڈ لرننگ۔
تو انگریزوں کو بھی یہ سمجھ آ گیا کہ ریڈنگ جو ہے وہ پڑھائی ہے، تو محض ممکن ہے پڑھائی کی حد تک ہے کسی چیز کو پڑھنا، لیکن جب ہم ورڈ استعمال کریں گے لرننگ، جس کے اندر تدریس ہے، جس کے اندر تعلیم ہے، جس کے اندر کسی چیز کا مشاہدہ ہے، جس کے اندر کسی چیز کا سمجھنا ہے، تو اسے گورا کہتا ہے لرن. اور اس کے لیے لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے اقرا. اقرا، اس کے اندر ہے تعلیم، اس کے اندر ہے تدریس، اس کے اندر ہے مشاہدہ، اس کے اندر ہے تجمع، تقارن، کمپیرزن کرنا. تو یہ ہے اقرا. تو ریڈنگ میں اور لرننگ میں یہ فرق ہے. لیکن جب آپ اقرا کے ورڈ میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لرن کرنے میں، لرننگ کے اندر کسی کتاب کا اور الفاظ کا، سطور کا ہونا لازمی نہیں ہوتا. جب کوئی انسان کوئی کام سیکھنے جاتا ہے، اس کی مثال میں آپ کو بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے کہ اقرا میں اور تلاوہ میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ ہم تو عام پڑھنے میں یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس جب ایکس رے آتا ہے، ایکس رے، تو وہ ایکس رے کو اقرا کرتا ہے، جج کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے. وہ ایکس رے کا مشاہدہ کرتا ہے. لیکن عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم یہ ایکس رے دیکھ رہا ہے، تو وہ ایکس رے کو مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ ایکس رے کو اقرا کر رہا ہوتا ہے، لرن کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے ایکس رے کا. ڈاکٹر اپنے مریض کے ایکس رے کا مشاہدہ کرتا ہے. لیکن جب وہ اس کی رپورٹس، جو ٹیسٹ رپورٹس ہوتی ہیں، وہ پڑھتا ہے، تو وہ عمومی طور پہ تلاوت ہم قرآن کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب وہ ایکس رے کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور جان جاتا ہے کہ اس مریض کو کیا بیماری ہے، تو یہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. وہاں پر ایکس رے کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. وہ اس کے جسمانی حالت اور اس کی ہڈیوں سے اور اس کی جسمانی حالت سے اندازہ لگاتا ہے کہ اس مریض کو کیا بیماری ہے. یہ اس کا مشاہدہ ہے، وہ اقرا کرتا ہے اس کو، ایکس رے کو. لیکن جب رپورٹس، ٹیسٹ رپورٹس آتی ہیں خون کی یا کسی بھی چیز کی، تو وہ ان کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پڑھتا ہے. تو رپورٹس جو ہوتی ہیں، جو لکھی ہوتی ہیں، ان کو تلو کیا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے. اور یہ لفظ تلو میں اس لیے بس آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، عمومی طور پہ تلاوت کا لفظ ہم قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رپورٹس میں جب یہ لفظ آئے گا تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ رپورٹس پڑھی جاتی ہیں اور ایکسٹرا جو ہے اس کے مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو اقرا کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک خبریں پڑھنے والا جو ہے، نیوز کاسٹر جسے آپ کہتے ہیں، وہ خبریں پڑھنے والا جو ہے، وہ خبر کو تلو کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، خبر کی تلاوت کر رہا ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کا ورڈ ہم قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ خبروں کو تلاوہ کر رہا ہے. وہ خبروں کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ خبروں کا مشاہدہ نہیں کر رہا. وہ نہیں جانتا کہ جہاں سے وہ خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر تصدیق ہے، نہیں ہے، وہ بات سچی ہے، نہیں ہے، واقعی ایسا ہوا ہے جو وہ کہہ رہا ہے. تو وہاں پر وہ تلاوہ کر رہا ہے، وہ خبروں کو اقرا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ان کا مشاہدہ نہیں کر رہا. ایک خبریں پڑھنے والا خبروں کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اقرا نہیں کرتا. اس کی تیسری ایک مثال آسان اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک 5ویں جماعت کا طالب علم جو ہے، ایک 5ویں جماعت کا طالب علم، اس کو جب آپ بال جبریل دے دیں گے، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کی کتاب جو ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ اردو میں اس کتاب کو پڑھ تو لے گا، اس کی تلاوت تو کر لے گا، لیکن وہ مشاہداتی طور پر اس کے فہم و ادراک تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے اندر اس کو تلاوہ کرنے کی صلاحیت تو ہے، وہ پڑھ تو لے گا کہ اردو میں جیسے جیسے ان حروف کو جوڑ کے پڑھ لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اندر اصل فہم اور ادراک اور اس کا فہم، اس کا شعور کیا ہے. تو یہ کسی چیز کو پڑھنا جو ہے وہ تلاوہ ہے، لیکن اسی میں سے اس کا مشاہدہ کرنا اور اس کا شعور حاصل کر لینا، اس کا علم حاصل کر لینا، تدریسی، اس پورے تدریسی عمل کو جو ہے وہ قراء کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے
اقرا، تو یہاں سے آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم کی عظمت کا، کہ قرآن کریم کا مطلوب جو اس انسان سے ہے، اور یہ آپ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ یہ پہلا مکالمہ ہے، اور اس پہلے مکالمے میں آپ دیکھیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اقرا، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ استغفر اللہ ان پڑھ ہیں، اور ان کے حوالے سے مطلب ہم جیسے کم علم اور کم قیمت لوگ کہ جو قرآن پڑھ کر استغفر اللہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور علماء کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میں حیران ہوں کہ ہم قرآن پڑھ کے عالم ہو جاتے ہیں، اور جن پر قرآن نازل ہوا ہے استغفر اللہ ان کے بارے میں ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں، کیونکہ تعلیم کا معیار ہم نے طے کر رکھا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ تعلیم ہے، اس فطرت کا مشاہدہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، اس نظام فلکیات کا مشاہدہ ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، مذاہب کا مشاہدہ تعلیم نہیں ہے، ان تمام تر انسانی ادبیات کا، اخلاقیات کا، انسانی ذات کا مشاہدہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، ہمارے ہاں علم وہی ہے جو ہمارا طے کردہ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اس لفظ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اقرا کا ورڈ ہے یہ کتنی بڑی تعظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اقرا، اور پھر آپ دیکھیے کیسے تقارن کروایا گیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں ان چاروں حروف پر ہم جب ان الفاظ پر بات کریں گے کہ اقرا کے بعد اسم کیا ہے، اور اقرا باسم ربک الذی خلق، رب اور خلق، پھر وہ یہ الفاظ، یہ ہائیسٹ لیول ہے قرآن کریم کا، ہائیسٹ لیول آف لٹریچر، ہائیسٹ لیول آف فلسفی ہے قرآن کریم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قرآن مخاطب ہوا ہے، اور استغفر اللہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ تو خیر ہمارے تعلیمی نظام جو ہے وہ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ تو مین چیز جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ تلاوت میں اور اقرا کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، تلاوہ اور اقرا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تلاوہ میں پڑھا جاتا ہے اور اقرا میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اور مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ کتاب کے ذریعے یا حروف کے ذریعے کروایا جائے، وہ قول کے ذریعے بھی کروایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ قول اور نطق میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم قرآن کریم کی اس اصطلاح پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے اندر بھی بہت بڑا راز ہے قرآن کریم کا، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تلاوہ اور اقرا۔ الفاظ کی ادائیگی تلاوہ ہے، اس میں تمام توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے الفاظ پر، اور اقرا کے اندر تمام توجہ مرکوز رکھی جاتی ہے مشاہدے پر، تاکہ اس سے شعور حاصل کر لیا جائے، فہم حاصل کر لیا جائے، ادراک حاصل کر لیا جائے۔ یہ ہے اقرا۔ یاد رکھیے مشاہدے کی یہ کیفیت تعلق کی محتاج ہے، الفاظ کی نہیں۔ تعلق قائم ہوا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب علق کے اوپر جب ہم بات کریں گے تو پھر تعلق باہر آ جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مشاہدے کی اس کیفیت کا تعلق جو ہے وہ محض سطور سے نہیں ہے بلکہ منشور سے ہے۔ منشور کی سطور کو پڑھنا تلاوت ہے، منشور کے شعور کو سمجھنا اقرا ہے۔ قرآن کریم ہمارا منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، تو جس نے کتاب اللہ میں سے ایک حرف اقرا کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اس کا مشاہدہ کیا، اس کے لیے نیکیاں ہیں، اس کے لیے نیکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نیکی کہاں پر ہے؟ اقرا کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن پڑھو تو جب اقرا، تو وہاں پہ قرآن کے ساتھ اقرا کا ورڈ آپ کو ملے گا، اور وہ آپ نے محض صرف تلاوت نہیں کرنی بلکہ اقرا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آسان ترین الفاظ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ تلاوہ میں اور اقرا کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. وہی فرق جو ریڈنگ اور لرننگ کے درمیان ہوتا ہے، وہی فرق جو کسی چیز کو پڑھنے میں اور کسی چیز کو سمجھنے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر قرآن کریم نازل فرمائے، تسکین القرآن نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. اللہ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.